الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، پچھلے جمعہ غالباً ہم نے مشکوک پانی کے حوالے سے عرض کیا تھا، یعنی وہ پانی جس میں گدھا یا خچر منہ لگا کر کے پانی پی لے تو وہ پانی کس حکم میں داخل ہوتا ہے۔ بلی کا جوٹھا ہے، اگر اس نے منہ لگا کے پی لیا تو وہ پانی کا حکم کیا ہے۔ آدمی نے اگر منہ لگا کے پانی پی لیا ہے، یا جس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اس نے منہ لگا کے پانی پی لیا ہے تو اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ آج بحمدہ تعالی بتوفیق الہی الفقہ الاسلامی کے 7ویں نشست میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا مسئلہ ہے برتن کے حوالے سے۔ اگر ناپاک برتن پاک برتن دونوں مل جاتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے۔ فقہا لکھتے ہیں لو اختلط او ان اکثرها طاہر تحرى للتوضؤ والشرب وان كان اکثرها نجسا لا يتحرى الا للشرب۔ کہتے ہیں کہ اگر ناپاک برتن اور پاک برتن دونوں خلط ملط ہو جائے، یعنی دونوں مل جائے، اور تعداد زیادہ جو ہے پاک برتن کا ہو تو اس میں غور و فکر کریں گے، یعنی ناپاک برتن میں غور و فکر کریں گے کہ اس میں ناپاک برتن کون کون سا ہے، اس کو نکال لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس پاک برتن سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور اس پاک برتن سے ہم پانی بھی پی سکتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ اگر پاک برتن اور ناپاک برتن دونوں مل جاتا ہے تو اب اس صورت میں ہم تحری کریں گے۔ تحری مطلب غور و فکر کریں گے، چونکہ پاک برتن کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے ناپاک برتن میں ہم غور و فکر کریں گے، اور جو ناپاک برتن ہے اس کو نکال لیں گے، اور پھر پاک برتن سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور اسی پاک برتن سے ہم پانی بھی پی سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَإِن كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا لَا يَتَحَرِّ إِلَّا لِلشُّرْبِ۔ اگر نجس برتن کی تعداد زیادہ ہو، پہلا مسئلہ کیا تھا کہ پاک برتن کی تعداد زیادہ ہو، دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر نجس برتن کی تعداد زیادہ ہو تو غور و فکر پینے کے لیے ہم کریں گے، وضو کے لیے نہیں کریں گے، چونکہ وضو کا بدل موجود ہے نا، ہم تیمم کر لیں گے، لیکن پینے کے لیے ہم پاک برتن کا انتخاب کریں گے، وضو کے لیے ہم پاک برتن کا انتخاب نہیں کریں گے۔ یہاں پہ دو مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اگر پاک برتن
اور ناپاک برتن دونوں مل جاتا ہے، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاک برتن کی تعداد زیادہ ہو تو اس میں غور و فکر کر کر کے ہم ناپاک برتن کو نکال لیں گے، اور پاک برتن سے ہم وضو بھی کریں گے اور پانی بھی پئیں گے۔ لیکن اگر دوسری صورت میں کیا ہے کہ اگر ناپاک برتن کی تعداد زیادہ ہے تو اس میں غور و فکر صرف پانی پینے کے لیے ہم کریں گے، اور اس سے اچھے برتن کو نکال کر کے ہم اس پانی سے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ پھر لکھتے ہیں وفی الثیاب مختلفۃ یتحرى سواء کان اکثرها طاہر او نجسا، اور کپڑا اگر خلط ملط ہو جائے، یعنی مل جائے، پاک اور ناپاک دونوں مل جائے، کپڑا ناپاک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کریں گے، اس میں کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے، خواہ اس کی تعداد، خواہ پاک کپڑے کی تعداد زیادہ ہو یا ناپاک کپڑے کی تعداد زیادہ ہو۔ اب دیکھیے برتن کے خلط ملط میں دو صورت بنتی ہے۔ اب اس کے ملنے میں، یعنی کپڑے کے ملنے میں صرف ایک صورت بنتی ہے، برتن کے ملنے میں دو صورت کیا بنتی ہے کہ اگر پاک برتن کی تعداد زیادہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، پھر ناپاک برتن کی تعداد زیادہ ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے، جو میں نے بتایا ابھی فوری طور پر۔ اب یہاں پہ کپڑے کی صورت میں کیا ہے، کپڑا پاک اور ناپاک دونوں کپڑا اگر مل جاتا ہے تو ہم اس میں غور و فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، خواہ پاک کپڑے کی تعداد ہو زیادہ ہو یا خواہ ناپاک کپڑے کی تعداد زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستر چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے ہم اس میں غور و فکر کریں گے اور اچھے کپڑے کو نکال کر کے ہم پہنیں گے تاکہ ہم ستر چھپا سکیں، پھر وضو اور کیا کریں گے؟ پانی پئیں گے۔ اگر برتن کا استعمال کرتے ہیں تو ہے نا وضو کریں گے اور اس کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ بہرکیف اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا، یعنی ناپاک اور پاک کرنے کی صورت میں۔ تو یہاں پہ تین مسئلے آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ہم عبارت نہیں پڑھیں گے، آپ کو ہم زبانی طور پر واضح انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ تین مسئلہ کیا آیا؟ پاک اور ناپاک برتن دونوں اگر مل جاتے ہیں آپس میں تو اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ پہلی صورت یہ نکلتی ہے کہ اگر پاک برتن کی تعداد زیادہ ہو تو اس میں غور و فکر کریں گے اور ناپاک برتن کو نکال کر کے پاک برتن سے وضو اور پانی پینے کی اگر ضرورت پڑے گی تو پانی پئیں گے۔ دوسری صورت کیا نکلی کہ اگر ناپاک برتن کی تعداد زیادہ ہو تو اس میں صرف پانی پینے کے لیے ہم غور و فکر کریں گے، چونکہ وضو کا بدل موجود ہے تیمم کرنا، تو تیمم کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے نا۔ اور پھر تیسری صورت کیا ہے کہ اگر کپڑا ناپاک اور پاک مل جاتا ہے تو خواہ وہ پاک کپڑا تعداد میں زیادہ ہو یا ناپاک کپڑا تعداد میں زیادہ ہو، ہر صورت میں ہم کو غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ ستر چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ تین مسئلے ہو گئے۔ اب چوتھا کیا ہے؟ یلزم الرجل۔ اب چوتھا مسئلہ جو فقہا میں نے تھوڑا سا ہٹ کر کے میں نے بیان کیا ہے، میں آج بیان کر رہا ہوں کہ استنجا کے حوالے سے، استنجا لوگ جب کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو اس بارے میں فقہا لکھتے ہیں یلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته اما بالمشاء او التنحنح والاضطجاع او غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول۔ یہ عبارت ہے۔ اب اس میں فقہا کیا فرماتے ہیں؟ آدمی اس وقت تک صفائی حاصل کرتا رہے، پاکی حاصل کرتا رہے جب تک پیشاب کا اثر زائل نہ ہو جائے۔ یعنی جب آپ استنجا کرنے جاتے ہیں ہے نا، تو استنجا کے قطرات، پانی کے پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، تو جب تک پیشاب کا اثر زائل ہونے کا
اطمینان نہ ہو جائے تب تک آپ پانی سے اس کو صاف کرتے رہیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ، آپ کا دل مطمئن جب تک نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو صاف کرتے رہیے، عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِ، اپنی عادت کے مطابق۔ اب عادت کیا ہے، پھر اس کے بارے میں تشریح کرتے ہیں، اما بالمشاء او تنحنح والاضطجاع او غیرہ، خواہ وہ چل کر ہو یا کھکھار کر ہو یا لیٹ کر ہو، یعنی کسی بھی انداز سے، اگر یہ تجربے کی بات ہے، اگر کوئی اور طریقہ ہے تو اس طریقے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ پیشاب کے جو قطرات پیشاب کرنے کے بعد لاسٹ مومنٹ میں جو پیشاب کے قطرات ٹپکتے ہیں، کچھ لوگوں کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، پانی لے کر کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن فقہا کیا فرماتے ہیں، آپ وہ طریقہ اپنائیے، وہ طریقہ اپنائیے کہ جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرات نہیں ٹپکیں گے، تب تک آپ اس سے پاکی حاصل کرتے رہیے۔ اب بہت سارے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم پیشاب کیے لیکن پیشاب کر کے اٹھے تو قطرہ ٹپک گیا ہے نا، تو یہ اسی کے لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک، اب اس کا طریقہ کیا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ سے عضو تناسل کو پکڑ کر کے اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف لائیے، تاکہ وہ اچھی طریقے سے اس کے قطرات ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جنبش ماریے تاکہ اس کے پورے قطرات ختم ہو جائیں۔ مسئلہ جب بھی کچھ سمجھنا رہتا ہے یا سمجھانا رہتا ہے تو واضح طور پہ بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ سامنے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ دو طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی آپ کے قطرات بالکلیہ طور پہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر پانی لے کر کے 3 مرتبہ اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیجئے، اس کے بعد آپ وضو کریں۔ اس کے بغیر آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ لکھتے ہیں، دیکھیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ولا یجوز له الشروع فی الوضو، اگر آپ نے پیشاب کے اثرات کو، قطرات کو صحیح طریقے سے آپ نے زائل نہیں کیا اور آپ کا دل بھی مطمئن نہیں ہوا تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو کہتے ہیں پھر آگے کیا لکھتے ہیں، حتی یطمئن، ہے نا، بزوال رشح البول، یعنی آپ کے پیشاب کے قطرات کا ختم ہو جانے کا یقین کامل ہو جائے کہ اب ختم ہو گیا، اب نہیں ٹپکے گا، ہے نا، تو ایسی صورت میں آپ پانی لے کر کے اس کو صاف کر لیجئے، تو آپ پاک ہو جائیں گے، اور پھر آپ وضو کریں، وضو بھی درست ہوگا، وضو کے بعد آپ جب نماز پڑھیں گے تو نماز بھی درست ہوگی۔ اب ایک یہاں پہ ہم وضاحت کر دیتے ہیں، پیشاب کے لیے 3 الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ کتنے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے؟ 3 الفاظ کا۔ پہلا لفظ ہے استنجا، پہلا لفظ عام طور پہ جو استعمال کرتے ہیں اس کا وہ ہے استنجا، دوسرا لفظ ہے استبرا، اور تیسرا لفظ ہے استنقاء۔ اب استنجا کسے کہتے ہیں؟ کہتے استنجا اسے کہتے ہیں کہ جس میں نجاست کو پتھر اور پانی سے ختم کیا گیا ہو۔ پہلے پتھر سے اس کو پوچھ لیا گیا، پھر پانی سے اس کو ختم کیا گیا، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ استبرا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استبرا اسے کہتے ہیں کہ آدمی چل کر یا کسی اور طرح سے قطرات کو زائل کرے، اس کو استبرا کہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، اب پیشاب کرنے کے بعد چلنا تو ممکن نہیں ہے، مان لیا تجربہ اس کو کس طریقے سے زائل کیا جا سکتا ہے، تو استبرا کا طریقہ میں نے یہی بتایا کہ آپ عضو تناسل کو اوپر سے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے آگے کی طرف کھینچیں، آگے کی طرف جب کھینچیں گے تو جو بھی پانی کے قطرات اس میں موجود ہوں گے وہ مکمل طور پر جھڑ جائیں گے، ہے نا، اور اس کے بعد جنبش دیں، زور دیں، جنبش دیں، تو انشاءاللہ پورے قطرات ختم ہو جائیں گے۔ تو وہی کہتے ہیں، اس کو استبرا کہتے ہیں۔ تو استبرا کر کے ہی مطلب پیشاب کرنا چاہیے۔ استبرا اسے کہتے ہیں کہ آدمی چل کر یا کسی اور طریقے سے قطرات کو زائل کرے اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب قطرات ختم ہو گئے ہیں، تو پھر ہم پانی لے کر کے اٹھ جائیں گے، پھر ہم وضو کریں گے، اس کو استبرا کہتے ہیں۔
اور تیسرا کیا ہے؟ استنقا۔ استنقا اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ آدمی استنجا کرتے وقت پتھر سے اپنے عضو مخصوص کو ملے یا ہاتھ سے دبا کر اسے نچوڑے تاکہ ظن غالب حاصل ہو جائے کہ اب قطرات ختم ہو گئے ہیں، اسے استنقا کہتے ہیں۔ یہ تین طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلا طریقہ استنجا جو پتھر اور کیا کہتے ہیں پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ چل کر یا کسی اور طریقے سے، یعنی جو بھی طریقہ آپ استعمال کرتے ہوں، بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دل اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب یقین ہو جائے کہ اب پانی کے قطرات ختم ہو گئے ہیں، وہ ہو گیا استبرا۔ اور تیسرا بتایا گیا استنقا۔ استنقا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی استنجا کرتے وقت پتھر سے اپنے عضو مخصوص کو ملے یا ہاتھ سے دبا کر اسے نچوڑے تاکہ ظن غالب حاصل ہو جائے کہ اب خطرات ختم ہو گئے۔ یہ تین صورت بتائی گئی۔ بہرکیف تینوں صورت کا خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے پیشاب کریں اور پیشاب کر کے اٹھیں کہ پیشاب کے قطرات باقی نہ رہے، اور اس وقت تک آپ کوشش کرتے رہیں کسی بھی حال میں کہ پیشاب کے قطرات کو مکمل طور پر آپ زائل کر دیں۔ یقین کامل ہو جائے کہ اب قطرات ختم ہو گئے ہیں تو پھر پانی لے کر کے پاکی حاصل کریں اور پھر انشاءاللہ عز و جل وضو کریں اور نماز کے لیے تیاری کریں۔ یہ آج الحمدللہ 4 مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو یہ سب مسائل ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق پاکی سے ہے، جس کا تعلق نماز سے ہے، جس کا تعلق وضو سے ہے نا۔ یہ سب بنیادی مسائل ہیں نماز کے۔ ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم کو ان تمام مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ہم نماز تک پہنچتے ہیں۔ پاکی جب مکمل طور پر ہوگی تو پھر ہم جا کے نماز کے لیے ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ جب پاکی ہی مکمل نہیں ہوگی تو پھر نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور نماز ہماری درست بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر غفلت کی حالت میں انسان نماز پڑھ بھی لیا ناپاکی کی صورت میں، بعد میں پتہ چلا، تو بہتر یہ کہ جلد سے جلد پاک ہو کے پھر اس نماز کو دہرا لے۔ لیکن ہاں پاکی کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام مسائل کو دوسروں تک پہنچانے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔